نماز جنازہ کے بعد کے حوالے سے دیوبندی فتویٰ گردش کر رہا ہے، جس میں اس دعا کو بدعت، غیر ثابت اور واجب الترک قرار دیا گیا ہے۔ آئیے اس فتویٰ کے متعلق ہم آپ لوگوں سے کچھ وضاحت عرض کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے اوپر اس نام نہاد فتویٰ کے اٹھائے گئے پوائنٹس کے فرداً آج ہم جواب دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ ہمارے نزدیک دعا فرض یا واجب نہیں، بلکہ ایک مستحسن اور مستحب اور شرعاً محبوب ہے، جو صفیں توڑ کر مختصر طور پر کی جاتی ہے۔ دیوبند فتویٰ کے پوائنٹس اور ان کے جوابات ہم انشاءاللہ عزیز آپ لوگوں سے عرض کرتے ہیں۔ نمبر 1 پوائنٹس یہ ہے کہ نماز جنازہ خود دعا ہے، لہذا اس کے بعد دعا نہیں کر سکتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ ایک بار دعا کر لینے کے بعد دوبارہ دعا مانگنا ناجائز ہے؟ اگر دوبارہ دعا کرنا ناجائز ہو تو 5 وقت استخارہ، کسوف اور استسقاء وغیرہ نمازوں کے بھی جائز نہ ہوتا، کیونکہ دعا تو ان کے اندر بھی ہو چکی ہوتی ہے، جیسے سورہ فاتحہ اور دعائے معصورہ وغیرہ۔ نمبر 2 ان کا سوال ہے کہ قرون اولیٰ سے ثابت نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل ثابت ہے۔ ملاحدہ ہو سرکاری اقدس نور مجسم حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلیتم علی المیت فاقرصوا لہ الدعاء، یعنی جب تم میت پر نماز پڑھ چکو اس کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا مانگو۔ بحوالہ ابو داؤد نمبر 2 صفحہ نمبر 102 پر اور ابن ماجہ صفحہ نمبر 107 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نمبر 3 یہ بدعت ہے۔ اولاً تو بدعت ہرگز نہیں، بلکہ شریعت سے ثابت ہے، جیسا کہ ابھی حدیث آپ کے سامنے ہم نے پڑھی۔ اور ثانیاً برسبیل تنزل کے اگر یہ بدعت ہوتی بھی تو بدعت سیئہ، یعنی کہ وہ نیا کام جو دلائل شرعیہ کے مخالف ہو، نہ ہوتی، بلکہ یہ مثل تراویح وغیرہ کے بدعت حسنہ، وہ نیا کام، یعنی کہ وہ نیا کام جو دلائل شرعیہ سے مستنبط اور ان کے موافق ہوتی۔ نمبر 4 نماز جنازہ میں اضافے کے مشابہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دعا صفیں توڑ کر ہاتھ اٹھا کے کی جاتی ہے، جبکہ نماز جنازہ صفیں باندھ کر مخصوص حالت، مخصوص شرائط وغیرہ کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، اس لیے یہ زیادتی علی الصلاۃ کے مشابہ ہرگز نہیں پائے گی۔ نمبر 5 میقات میں ہے کہ ولا یدعو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس عبارت کا تعلق مطلقاً ہر جنازہ کے ساتھ نہیں، بلکہ اس صورت میں ہے کہ جب نماز 2 یا 3 وغیرہ قلیل ہوں، جس کی دلیل یہ ہے کہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس حدیث کے تحت یہ فرمایا، وہ حدیث یوں ہے۔ حضرت مالک بن حویرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول یہ تھا کہ نماز جنازہ پڑھنے والوں کو کم محسوس کرتے تو انہیں 3 صفوں میں تقسیم کرتے تھے۔ بحوالہ مرقات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 149۔ اور مولا علی قاری تقل کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یعنی جب ان کو قلیل شمار کرتے، اس سے ثابت ہوا کہ نہ تو یہ مطلقاً ہے اور نہ ہی تمام صحابہ کا عمل
کہ مستلزم، بلکہ آپ کا یہ عمل صرف اور صرف نمازیوں کے قلت کے ساتھ خاص ہے۔ نیز روایات کا شبہ بھی نمازیوں کو قلت جیسے دو یا تین ہونے کی وجہ سے ہے۔ ناظرین محترم، دیوبندی مفتی کی یہ بھی خیانت اور دھوکہ ہے کہ مرقات میں ولا یدعو للمیت ہے کہ میت کے لفظ ہیں، یعنی لا یدعو صیغہ واحد کے ساتھ ہے، جبکہ دیوبندی مفتی نے دھوکہ دینے کے لیے لا یدعو یعنی کہ آخر میں اپنی طرف سے الف کا اضافہ کر کے جمع کا صیغہ لکھ کے شو کیا تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل تھا، حالانکہ اس سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہوتا۔ نمبر 6 البحر الرائق میں ہے کہ لا یدعو بعد التسلیم۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے صرف وہ دعا مراد ہے جو بغیر صفوں کے توڑنے کے ہو اور اتنی طویل ہو کہ تدفین میں تاخیر کا سبب بنے، اور اس کے ہم بھی قائل نہیں ہیں۔ نیز اگر اس کے بعد نماز جنازہ قبل اور تدفین والی دعا کی نفی ثابت کی جائے تو لازمی ٹھہرے گا کہ دعا بعد تدفین کی بھی نفی ہو جائے، کیونکہ اس عبارت میں کوئی ایک بھی لفظ ایسا نہیں ہے کہ جو قبل تدفین والی دعا سے تو نفی کر رہا ہو اور دعا بعد تدفین کو ثابت کر رہا ہو، لہذا اس عبارت سے یا تو ان دونوں قسم کی دعاؤں کا ثبوت ہوگا یا کسی کا بھی نہیں۔ حالانکہ دیوبندی حضرات خود بھی بعد تدفین والی دعا کے قائل ہیں، اور ہمارا موقف کا ثبوت دیوبندی مفتی فرید کا لکھا ہوا فتویٰ اس کے اندر ہمارا موجود ہے، یعنی کہ لکھا ہے کہ یہ منکرات یعنی زیادت برصلات کا شبہ وغیرہ اس وقت لازم آتے ہیں جب قیام کی حالت میں دعا کی جائے اور شکستگی صفوف کے بعد ہو یا بیٹھنے کے بعد، تو کوئی منکر یعنی اس دعا سے ممانعت کا سبب لازم نہیں آتا۔ بحوالہ فتاوی فریدیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 574۔ ناظرین محترم، دعا بعد از جنازہ کے ثبوت اور اس بابت منکرین کے اس اعتراض دلائل کے رد بلیغ پر علماء حقہ نے بہت سارے کتاب شائع کیے ہیں، مزید آپ ان کا مطالعہ کریں۔ ہمارے اس دلائل سے ثابت ہوا کہ بعد از نماز جنازہ دعا کرنا کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ مستحب اور مستحسن عمل ہے اور قرون اولیٰ سے ثابت ہے۔